اللهم صل علی محمد وعلى محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد. سامنے محترم، جتنا وقت میسر ہے اس پر براہ راست گفتگو کہ اب مسجدوں اور امام بارگاہوں کے باہر علماء کرام کے دستخطوں کے ساتھ بہت سے ایسے پوسٹر آویزہ ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ صرف اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے. آخر توحید پرستی کا یہ فیشن شروع کیوں ہوا؟ خدا جانے. یہ عجیب حسن اتفاق ہے. دیکھیے اگر آپ تھک گئے تو بسم اللہ بسم اللہ. یہ خدا کی شان ہے ماشاءاللہ کہ جو علی توحید کو بچانے کے لیے آیا اسی کا نام توحید کے لیے خطرہ ثابت ہو جاتا ہے. ذرا سا آپ نے علی کے فضائل بیان کیے اور توحید خطرے میں آ گئی. یہ علی کو اللہ کہہ دیا، علی کو رازق کہہ دیا، علی کو خالق کہہ دیا. بزرگان محترم، اس میں گھبرانے اور لجنے کی ضرورت نہیں. جو علی کو نہ پہچان سکے وہ اللہ کو کیا پہچانے گا؟ بالکل ٹھیک. تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. یہ جو الجھن اور پریشانی ہے اس کے دو ہی مقصد ہیں. یا تو آپ کو علی سمجھ نہیں آیا یا تو آپ کو اللہ سمجھ نہیں آیا. اور یہ پریشانی کوئی آج کی پریشانی نہیں ہے، یہ علی کے دور سے پریشانی ہے. مغرب سے آفتاب پلٹانے والے کو اگر کوئی خدا سمجھ لے تو اس میں اس کو حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم سے کہا تھا کہ میں تیرے خدا کو اس وقت مانوں جب وہ مغرب سے آفتاب پلٹا دے. حضرت ابراہیم سے ان کے قوم نے کہا تھا کہ آپ اللہ کی تبلیغ کر رہے ہیں دین کی، ہم تیرے خدا کو اس وقت مانے. مزاج سمجھ لیجئے، کفر کا مزاج سمجھ لیجئے کہ ہم تیرے خدا کو اس وقت مانے جب وہ مغرب سے آفتاب پلٹا دے. اب اگر علی نے آفتاب پلٹا دیا اور کوئی خدا مان لے تو اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو علی کا کمال ہے نا کہ سجدہ کر کے اس کی توحید کو بچایا ہے. جس کے نام سے آپ کو الجھن ہوتی ہے کہ اسے اب خدا کہہ رہے ہیں، اس نے کہاں کہاں توحید کو بچایا. مغرب سے پلٹتے ہوئے آفتاب کو دیکھ کر اگر کوئی خدا مانے وہ علی سجدے میں گر جائے کہ یہ جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ خدا کتنا عظیم ہوگا. بارہ گزارش ہمارے علماء کرام نے بہت احتیاط کے ساتھ علم الکلام میں اس کا تذکرہ کیا کہ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جو آپ کا اللہ ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو علی کا اللہ ہے. پوچھا مولا کائنات سے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا تو اب اللہ کو مانتے کیسے ہیں؟ کہا میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے. مولا کائنات کا جملہ ہے، میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں. گھور کے دیکھیے ضرور، لیکن تقریر پوری سن لیجئے گا. میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے. تو یہ تو مانیے کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے کم سے کم علی کی نظر چاہیے. آپ کی نظر سے اللہ نظر نہیں آئے گا. بس مجھے بچوں سے کچھ گفتگو کرنی. یہ جو علی کا نام توحید کے لیے خطرہ ہے، یاد رکھیں دستخطوں سے توحید بچائی نہیں جاتی، تحریروں سے توحید نہیں بچائی جاتی، میدان میں اتر کر توحید بچائی جاتی ہے. اور توحید کیسے بچائی جاتی ہے یہ ہمیں خندق میں بتایا. کبھی غور کیا کیجئے، ٹھنڈے دل سے سوچا کیجئے کہ خندق وہ مارکا ہے
ये अली मुद्दार मोहतरम। आने वाले को कुल का कुल कुफ्र कहा जा रहा और भेजने वाले को कुल का कुल ईमान कहा जा रहा। मुकाबला कुल के कुल कुफ्र और कुल के कुल ईमान में है। जरा चश्मे तसव्वुर वाक़ कीजिए, खुदा न खास्ता अगर अली नाकाम हो जाते तो कुल के कुल ईमान का खात्मा होता या नहीं होता? बुजुर्गान मोहतरम, ये खिताब दे कौन रहा है? वो रसूल कह रहे हैं ना कि जो आ रहा है ये कुल का कुल कुफ्र और जो जा रहा है ये कुल का कुल ईमान है। तो रखिए बुजुर्गान मोहतरम, ये रिस्क लेने की जरूरत क्या है? आज के कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते और दरमियान की स्टेटमेंट दे देते क्या जो फाते है वही हक पे होगा, लेकिन पहले कह दिया कि ये कुल का कुल कुफ्र है, इसके मुकाबले पे जो जा रहा है वो कुल का कुल ईमान है। जरा से रुख को तब्दील कीजिए, ये जिसे भेजा है ये कुल का कुल ईमान है। अब चाहे जिस तरफ से इसके मुकाबले पे जब जब कोई आएगा वो कुल का कुल कुफ्र होगा। एक मैं अब मुझे अपनी गुफ्तगू बच्चों से करनी, हमें क्या पता अल्लाह क्या है? हमारी समझ से बालातर है, अल्लाह है ही वही जो हमारी समझ से बालातर है। लेकिन उसने कहा कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने आले मोहम्मद को खल्क किया। मैं जदीद लहजों में बात कर रहा हूं। हमारे इंजीनियरिंग में एक शोबा है रिवर्स इंजीनियरिंग का। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? कोई ऐसी मशीन जो आप ना बना सके, आपको समझ ही ना आए कि इस मशीन के अंदर क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इसमें ताक हैं कि अल्लाह की शान है कि मशीन दरामद तो कर लेंगे किसी की बनाई हुई। एक जुमला कहने का दिल चाहता है, मुसलमान कभी अपनी खजूर खा ही नहीं सका है, जब भी खाया है किसी की लाई हुई खजूर खाया है। बात खैबर तक नहीं, आप भी सो रहे हैं, मैं भी सो जाऊंगा थोड़ी देर। रिवर्स इंजीनियरिंग किसे कहते हैं कि एक मशीन ले आए, उसे खोलना शुरू किया, उसके सारे पुर्जों को अलग अलग किया और उन पुर्जों पर निशान लगा दिए, फिर उन पुर्जों की एक एक कॉपी तैयार कर ली, उसके बाद उनको जोड़ना शुरू किया तो कल तक जो नादीदा था वो दीदा हो गया रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए। बस समझ लीजिए अल्लाह को हम पहचान नहीं सकते, अल्लाह रिवर्स इंजीनियरिंग से पहचाना जाएगा। अल्लाह नूर है, उसने कुछ नूर को जिस्म अता कर दिए जिन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह एक ऐसा नूर है जो हर एक को नजर नहीं आता, अल्लाह ने उसके कुछ हिस्से बना दिए, उसके कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया और अपने नूर को 12-14 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यही वजह है कि जब अलग अलग था तो पहचाना जाता था कि मोहम्मद कौन है, अली कौन है, लेकिन जब चादर के नीचे आया तो जिब्रील जैसा फरिश्ता नहीं पहचान सका। मुजाहरा करवाया बुजुर्गान मोहतरम, इसका बाकायदा मुजाहरा करवाया कि अलग अलग किया तो पहचाना जाता है कि इसमें मोहम्मद कौन है, अली कौन है, फातिमा कौन है, हसन हुसैन कौन है। लेकिन यही नूर जब चादर के नीचे पहुंचा और मशीन मुकम्मल हो गई तो फरिश्ता जो रोज आता है वो नहीं पहचान सका कि चादर के नीचे है कौन। उस फरिश्ते से पूछे कि तुमने क्यों नहीं पहचाना, रोज इनके दरवाजे पे आते हो। कहा जब ये अलग अलग हो तो पहचाने जाते हैं, जब इकट्ठे हो तो पहचान नहीं सकता कि ये अल्लाह है या नूर है। देखिए ये उलझने पैदा कहां होती हैं? या तो अल्लाह को कमतर समझे नौजुबिल्लाह, या आले मोहम्मद की मार्फत ना हो। जब अपने जैसा समझोगे तो जैसी अक्ल होगी वैसे ही अली समझ आएगा। 4 मिसरों में बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं। मौला कायनात को समझने के लिए कम से कम जो दर्जा है वो है सलमान फारसी का। मैं बारहा गुजारिश कर चुका हूं खुतबा बयान में, सलमान फारसी को साथ लिया। पूरी जिंदगी मौला कायनात की कभी लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं किया कि मैं कौन हूं।
جب بھی گفتگو کی ہم کی زبان نے کی، عاجزی کے ساتھ گفتگو کی، لیکن خطبہ البیان پورا میں پر منحصر ہے کہ میں کون ہوں. تو جو رکھیے پرانے علماء کرام نے لکھا. ڈاکٹر شریعتی کا ایک مختصر سا دیباچہ ہے علی تنہا، جو تھیسس کیا ڈیولپ کیا ہے کہ علی کی تنہائی ہے کیا. بھرا گھر ہے، گھر ایک پرسکون گھر ہے، بچے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر علی تنہا کیسے ہو؟ کہا یہ علی کی تنہائی کوئی رشتوں کی تنہائی نہیں ہے. علی کی تنہائی یہ ہے کہ جب ان پر کائنات کے راز منکشف ہوتے تھے تو وہ اپنے اطراف دیکھتے تھے کہ میں بتاؤں کس کو. کائنات کے منکشف ہوتے ہوئے رازوں کو ان سے بتاؤ جنہیں اونٹ اور اونٹنی کی تمیز نہیں ہے. جو پوچھنے پہ آئے تو یہ پوچھیں گے یا علی انڈے دینے والے جانور کون سے ہوتے ہیں اور بچے دینے والے جانور کون سے ہوتے ہیں. تو جو بچوں کو سمجھا مولا کائنات سے پوچھنے کے لیے، یعنی مولا کائنات کو جاننے کے لیے سوال وضع کیے گئے، گڑے گئے، اور یہ پلان کیا گیا کہ اتنے کم وقفے میں پوچھو کہ علی کی نماز قضا ہو جائے. علی وضو کر کے مصلی پہ قدم رکھ رہے تھے کہ سوال پوچھا جائے علی یہ بتائیے انڈے دینے والے جانور کون سے ہوتے ہیں اور بچے دینے والے جانور کون سے ہوتے ہیں. لاروں کو کیا پتا کہ تخلیق ہوتی کیا ہے. قدم مولا نے اٹھایا اور قدم مصلی پہ رکھنا چاہتے تھے کہ انتظار کرتے تھے کہ ابھی مولا گنوانا شروع کریں گے. کہا بس سن لو، جن جانوروں کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہو وہ بچے دیتے ہیں. آج تک کی سائنس حیران ہے بزرگان محترم کہ علی کے اس مختصر جواب میں، آج تک علی کا یہ مختصر جواب نہیں کھل سکا تو علی کا تصور وحدت خدا کیسے کھلے گا بزرگان محترم. بشر کا حق کے ولی سے مقابلہ کیسا؟ کسی کا حق کے ولی سے مقابلہ کیسا؟ دماغ آپ کا شاید علیل ہے حضرت، بشر کا مولا علی سے مقابلہ کیسا؟ چار مصروں میں نیچے میں 12 گزارش کرتا ہوں. تقابل اس کا کیا جاتا ہے جو ہم وزن چیزیں ہوں. کائنات میں کسی ماں نے دوسرا علی پیدا نہیں کیا. افسر عباس کے مصرے، ساری فضیلتیں اپنی جگہ. یہ رسول کے داماد ہیں، یہ بھی رسول کے داماد ہیں. یہ صحابی ہیں، یہ بھی صحابی. یہ بھی جنگوں میں اترے، یہ بھی جنگوں میں اترے. اچھا جنگوں میں اترنے تک کی بات ہے بزرگان محترم، اس کے آگے کی گفتگو نہیں ہے. 4 مصرے سن لیجئے افسر عباس صاحب. بسط اندازو بسط جاہو حشم چومے ہیں. بسط اندازو بسط جاہو حشم چومے ہیں اور زیرے خم محراب حرم چومے ہیں. کس طرح ہو گیا تو مولا علی کا ہمسر، کیا تیرے مہر نبوت میں قدم چومے ہیں؟ اس علی کا کیا مقابلہ کہ جس نے مہر نبوت نے جس کے قدم چومے ہو. کہنا آسان ہے بزرگان، برداشت کرنا مشکل ہے. خانہ کعبہ میں پہنچے، بتوں کو توڑنے کا وقت آیا. بتوں کو توڑنے کا خانہ کعبہ میں دراز قد صحابی ساتھ. حضرت علی صاحب کے جملے یاد آ گئے. کعبے میں 3 طرح کے بت تھے. کچھ کھڑے ہوئے تھے، کچھ جڑے ہوئے تھے، کچھ اڑے ہوئے تھے. جی صاحب کا جملہ ہے کہ یہ بت ہوتے ہی 3 طرح کے. جو زمین پر تھے انہیں توڑ لیا، جو دیواروں کے ساتھ تھے انہیں توڑ لیا، جو چھت سے ٹگے ہوئے تھے انہیں توڑنے کا وقت آیا. ایک دفعہ رسول نے مسکرا کر علی کی آنکھوں میں دیکھا، علی نے مسکرا کر نبی کی آنکھوں میں دیکھا. کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. ادھر رسول نے کہا، ادھر جبریل کا نزول ہوا کہ یا رسول اللہ
علی سے کہو آپ کے دوش مبارک پر قدم رکھے. مہر نبوت تھی نا بزرگان محترم. دوش مبارک پر قدم رکھے. ادھر سے حکم آیا, رسول نے علی کو اٹھایا, علی نے دوش پر قدم رکھا. مہر نبوت علی کے قدموں تلے آئی یا نہیں آئی بزرگان گرامی؟ جس مہر نبوت کو امت مسلمہ قیامت تک اپنی بخشش کا سامان سمجھتی ہے, وہ علی کے قدموں کو چوم کر معتبر ہوتی نظر آتی ہے. یہ ہے تصور. اب مجھے علم الکلام کی ایک بات کرنی ہے, میں بچوں کو سمجھانے کے لیے, میں خود بھی سمجھنے کے لیے. علم الکلام سے مراد توحید کی جتنی دلیلیں دی گئی ہیں. دیکھیے مسلک جعفریہ میں, ہمارے مسلک میں کیسے کیسے آل محمد کے ماننے والے صحابی, مومن طاق ایک شخصیت ہے, ان کا لفظ طاق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حاضر جوابی میں جن کا جواب نہیں. امام اعظم, اچھا خطاب دیکھیے بزرگان محترم, امام اعظم ہے, امام اعظم سوال پوچھ رہے ہیں مومن طاق سے. مجھے تھوڑی سی منزلیں طے کرنی. خود امام اعظم سوال پوچھ رہے ہیں مومن طاق سے اور انہیں چھیڑ رہے ہیں. علی کی ملنگوں کو چھیڑا نہ کریں, یہ اصطلاح وہی سے بنی ہے. مومن طاق سے کہنے لگے علم الکلام کے بہت ماہر, اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ میں علم الکلام کا بہت ماہر ہوں. کہا مومن طاق ایسا کرو, طرز کر رہے ہیں شیعہ مسلک پر, کہ تم مجھے 500 دینار دے دو, تم تو رجت کے قائل ہو, جب تمہیں دوسری زندگی ملے گی اس میں واپس کر دوں گا. تو جو رکھیے گا مومن طاق سے امام اعظم سوال کر رہے ہیں کہ تم مجھے 500 دینار ادھار دے دو اور تم رجت کے قائل ہو, دوسری زندگی میں لے کے جب اس میں تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو میں واپس کر دوں گا. علی کا چاہنے والا ملنگ تھا نا, کہا دے تو دوں, لیکن مولا سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو دشمن علی ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا, کسی جانور کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اگر تم مجھے اس کی ضمانت دے دو کہ تم اسی صورت میں اٹھائے جاؤ گے تو میں تمہیں دینار دے دوں. یہ علی کے در کا صدقہ ہے بزرگان محترم. کلام کی جان دل جو آقا کے مدینے سے لگا لیتا ہے, لو وہ پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے, جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی علم پڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. یہ اس در کا صدقہ ہے. اس در پر تکبر کی گنجائش نہیں, یہاں عاجزی کا عمل ہے. یاد رکھیں بزرگان محترم, میں بارہا اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں, عزاداری انا کا نام نہیں ہے, تکبر کا نام نہیں ہے, اپنے آپ کو اجاگر کرنے کا نام نہیں ہے. بالکل ایک بنیادی سا اصول ہے. یہ جو منبر ہے حسین کا, اس پر جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے سربلند ہوتے جاؤ. بنیادی اصول علماء کرام کے علم کا نچوڑ. یہاں جتنے بلند ہونے کی کوشش کرو گے اتنے گرائے جاؤ گے, اور یہاں جتنے جھکتے جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی دروازے پر ریشے مبارک سے جھاڑو دے رہا ہے. وہ جو ریشے مبارک سے جھاڑو دے رہا ہے, جھک رہا ہے اس دروازے پر, اسے کتنی بلندی ہے کہ خطبہ البیان بیان کرنے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما علی کی تنہائی کے سلسلے میں, کہ جب علی کی تنہائی ہاتھ تھاما, انکشاف ہونا شروع ہوا, سلمان فارسی کا ہاتھ تھاما, مدینے کی حدوں سے باہر نکلے, ایک بلند قلعے پہ کھڑے ہو کر پھر کہا سلمان تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں. یہ کہہ کے پورا خطبہ البیان دیا. بزرگان محترم, علی کو سمجھنے کے لیے کم سے کم درجہ سلمان فارسی کا ہے. تمام یہاں تک لانا چاہتا. اتنی عاجزی ہے اس فرش اعضا کا نام, یہاں عاجزی ہے. یہاں کوئی تکبر سر نہیں اٹھا سکتا. جوش کا شعر ہے, فکر حق سوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے نا بزرگان محترم, خاک نشینوں کا فرش ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اپنے جاؤ حشم کے ساتھ آ کر یہاں بیٹھے کہ میں اپنے جاؤ حشم کے ساتھ, بڑے سے بڑا آدمی ہوگا, اس کی کوشش ہوگی جوتیوں میں جگہ ملے. مسائب کے
قریب پہنچ چکا ہوں. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, دوبارہ بیان کر رہا ہوں. یہ زمانہ اقتدار کے زوال کا زمانہ ہے نا. اگر کوئی آپ کا بہت قریبی دوست رات کو فون کرے کہ تم آ جاؤ میرے گھر اس وقت کھانے پر, تو بتائیے آپ کے مزاج کیا ہوگا؟ دوستی ہے لیکن کہیں گے یہ کون سا وقت ہے, ایک جھنجھلاہٹ کا شکار ہوں گے. چلے اگر دوستی میں چلے بھی گئے, دروازے پہ دستک دی اور وہ باہر نہ نکلے بلکہ وہیں دروازے پہ کہے بیٹھ جاؤ, کہاں تک آپ کا برداشت آپ کی ساتھ دے گی؟ اور بٹھا نہ دے, اس کے بعد ایک روٹی آپ کے ہاتھوں پہ رکھے, اس پہ تھوڑی سی دال رکھے اور کہے یہ کھانا کھا لو. آپ کتنے ہی بھوکے کیوں نہ ہو بزرگان محترم, الٹے قدموں سے لوٹ آئیں گے نا. لیکن اگر یہ سارا عمل یہی ہو اور صرف اتنا کہہ دے کہ یہ حسین کی نیاز ہے, ایک لفظ کا فرق ہے نا بزرگان محترم, صرف اتنا کہہ دے کہ یہ حسین کی نیاز ہے. بزرگان گرامی آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ گر جائیں گے نا قدموں میں. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت مجھے حسین کی نیاز میں یاد رکھا. یہ عمل کیوں ہے بزرگان گرامی؟ یہ صدقہ اور کربلا کے بھوکے پیاسے بچوں کا ہے بزرگان. بس زحمت تمام مجھے کچھ منزلیں طے کرنی. ہمارے علماء کرام نے کہا یہ جو تبرک ہے نا, یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ یہ اس بی بی کا صدقہ جسے ام کلثوم کہتے ہیں بزرگان. دیکھیے عجیب منظر ہے بزرگان. علی کی بیٹی زینب بھی, علی کی بیٹی ام کلثوم بھی, مصائب کی ساری منزلیں جناب زینب نے بھی طے کی, ان کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح جناب ام کلثوم بھی رہی. لیکن جب آتا ہے زینب کا نام آتا ہے نا بزرگان محترم, ثانیہ زہرا کا نام آتا ہے, کون سی منزل ایسی ہے جہاں ام کلثوم ساتھ ساتھ رہی بزرگان گرامی؟ وقت رخصت حسین خیمے میں آئے نا, جہاں ایک بہن سے رخصت ہوئے وہاں دوسری بہن سے بھی رخصت ہو رہے ہیں نا. لیکن عجیب جملہ ہے, بس ایک فرق نظر آتا ہے کہ جب شب عاشور لہجے میں فرق نظر آتا ہے. زینب کے لہجے میں سختی ہے, دیکھو نا محمد کل اگر کوئی تم سے پہلے چلا گیا تو میں تمہارے دودھ نہیں بخشوں گی, مجھے سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. وہاں ام کلثوم کا لہجہ عجیب ہے, سر جھکائے بیٹھی ہوئی ہے, منہ سے کچھ نہیں کہہ رہی. سامنے شہنشاہ وفا اپنی تلوار کو سیکل کر رہا, سر جھکائی ام کلثوم خیمے میں بیٹھی ہوئی. یک بیک سسکیوں کی آواز آئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام البنین کے بیٹے سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس سے راہ وہ رہ جائے؟ پوچھا شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ کہا سے بھیا عباس, ہر ایک کی گود میں کوئی نہ کوئی فدیہ ہے, ہر ایک کی گود میں کوئی نہ کوئی ایسا مول خزانہ ہے جسے وہ کل کربلا میں قربان کرے گی, حسین پہ قربان کرے گی. لیکن یہ کلثوم کیا کرے؟ کلثوم کی گود خالی ہے. بس بزرگان گرامی یہاں تک منزلیں پہنچی نا, سرکار سکینہ اٹھا جا کے تلوار کو ام کلثوم کے قدموں میں رکھا, کہا شہزادی غم نہ کرنا, کل تیرا فدیہ یہ عباس ہوگا. بزرگان گرامی 11 محرم کو جب قافلہ چلنے لگا نا, قافلہ جانے لگا, ہر بیوی ایک ایک کی لاش پر پہنچی. ام لیلا اس مقام پہ پہنچی جہاں علی اکبر نے مرچی کھائی تھی, رباب وہاں پہنچی جہاں اصغر کو تیر لگا تھا, ام فرما وہاں پہنچی جہاں قاسم گھوڑے سے گرے تھے. ایک مرتبہ زینب نے دائیں بائیں دیکھا, ام کلثوم نظر نہیں آئی. قافلہ تیار ہونے لگا, کہا بیٹا سید سجاد ام کلثوم نظر نہیں آ رہی. کیا دیکھا؟ دریا کے کنارے ایک بیوی ایک ڈھیر کے کنارے بیٹھی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ کلثوم جا رہی ہے لیکن ایک شکریہ ادا اس خالی گود کو اپنی مرادوں سے بھر کر اپنی قربانی سے بھر دیا ہے. اجرکم اللہ. بزرگان گرامی قافلہ چلا, زینب کے ساتھ ام کلثوم ہے. کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ ام کلثوم نے کوئی جملہ کہا ہو, کہیں کوئی خطبہ دیا ہو, اس لیے کہ قافلہ سالار شہزادی زینب ہے لیکن ام کلثوم ساتھ ساتھ ہے. اونٹ سے سکینہ گری ہے, جہاں زینب گری ہے وہی کلثوم گری ہے.
کوفے کا بازار آیا جہاں زینب کا سربراہ ہے وہاں ام کلثوم کا بھی سربراہ ہے، لیکن سائے کے ساتھ ساتھ ہے۔ ام کلثوم کہیں کوئی جملہ نہیں کہہ رہی، کہاں ملتا ہے؟ جب مدینے پہنچی ہے نا اس وقت ایک جملہ ملتا ہے، پورا مرثیہ ملتا ہے۔ ام کلثوم نے کیا کہا؟ اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی، ہمارے گھر آباد تھے، لیکن اب تو واپس آئے تو کسی کی مانگ اجڑی ہے، کسی کی گود اجڑی ہے۔ اجرکم اللہ بزرگان گرامی، جن منزلوں تک لانا چاہتا ہوں، اس کے بعد حسین کی فرش ادا مدینے میں بچھنا شروع ہوئی، بیویاں فرش ادا پہ آتی تھی، شام میں پہلی مجلس ہوتی تھی، لیکن وہ یہ بیوی جن کا تعلق تھا ان کی سسرال ایک خود کفیل سسرال تھی، دیکھا بیویاں اپنے بچوں کو لے کے فرش ادا پہ آتی ہے، حسین کا ماتم کرتی ہے، بھوکے پیاسے پلٹ جاتی ہے۔ ایک دن خیال آیا کہ شہزادی زینب آپ سے ایک اجازت لینا چاہتی ہوں۔ شہزادی سے اجازت، کیا بات ہے ام کلثوم؟ کہا یہ جو بیویاں آتی ہیں نا ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، حسین کے غم میں یہ فرش اعضا پہ بیٹھتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی غذا کا کچھ انتظام کر دوں۔ پر بزرگان گرامی بچوں کا نام آیا، پیاس کا نام آیا، بھوک کا خیال آیا، زینب کو کربلا یاد آ گئی، ہاں میرے سکینہ، ہاں میرے علی ام کلثوم کو اجازت دی۔ ام کلثوم نے غذا تیار کی، غذا کو تبرک پہ بند بنایا، اس کے بعد بیویوں سے کہتی کیا تھی؟ یہ میرے حسین، یہ میرے حسین کے نام تبرک ہے۔ بیویاں ان تبرک کو لے جاتی، خود بھی کھاتی، بچوں کو بھی کھلاتی، شفا ملتی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ اے علی کی بیٹی کلثوم، تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں وہ نعمت دے دی ہے جس سے شفا ملتی ہے۔ پر بزرگان گرامی آخری جملے، یہ جو تبرک ہے نا، یہ جو حسین کا تبرک ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بس ایک منظر دکھا کر میں زحمتیں تمام کروں گا۔ جناب اسرار الشہادت میں علامہ دیوبندی نے ایک واقعہ لکھا کہ برصغیر میں فوس میں ایک مومنہ رہتی تھی، اس کے ساتھ ایک فاحشہ عورت رہا کرتی تھی۔ بزرگان محترم تبرک کا کمال دیکھیے، امالی کے جملے ہیں، مالی سبسین میں بھی یہ روایت ہے، کہا وہ عورت رات کو دیر سے گھر لوٹی تو کیا دیکھا کہ کوئی چیز ہے جس کے نیچے آگ بجھ رہی ہے، آگ بجھ رہی ہے۔ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ کل کسی کو دعوت میں بلا رہے ہو، اس کی یہ جو آگ بجھ رہی ہے غذا تیار نہ ہو سکے۔ یہ سن کر وہ جھکی، اس نے پھونک ماری، وہ جو لکڑی کی خاک تھی نا وہ اڑ کے اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی۔ صبح مجلس ہوئی، وہاں تبرک تقسیم ہوا، مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہونے کے بعد وہ جس کے گھر مجلس تھی وہ سوئی، اس نے رات کو خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حوض کوثر کا کنارہ، حوض کوثر کا کنارہ ہے، جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں جام کوثر ہے، وہاں لوگ عورتوں کی قطاریں ہیں۔ یہ دیکھ کے لڑ گئی کہ سب سے پہلے وہی عورت ہے جس کو فاحشہ کہا جاتا تھا، اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ سب سے آگے کھڑی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا انہیں جام کوثر کا پیالہ دے رہی ہے، وہ کہتی ہے میں آگے بڑھی، میں نے کہا شہزادی یہ تو گناہگار ہے، یہ تو گناہگار ہے، اسے سب جانتے تھے، بس یہ جملہ سنا، کہا بس اس کے ایک عمل نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا۔ کہا وہ کیا عمل ہے؟ کہا وہ جو تبرک تیار ہو رہا تھا نا، اس لکڑی کی آگ بجھ گئی تھی، اس نے جب پھونک مارا، اس راکھ کو جب چہرے پہ پڑی، اس راکھ سے چہرے پہ پڑنا تھا، اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ بزرگان گرامی یہ کمال حسین کا ہے، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن کیا خبر اس فرشادہ کا کوئی عمل ایسا ہو جو ہمیں بارگاہ حسین میں سرخ لعنت اللہ للقوم الظالمین، لعنت اللہ للقوم الظالمین۔ تو یہ ناصروں کا واسطہ ہماری سے عبادت کو قبول فرما، تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا چشم گریہ کے ساتھ اس فرشادہ پہ بیٹھے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دلا، جو پریشان حال مومن ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا عقیدے کی
खोपड़ों को बिदअतों की मसमूम हवाओं से महफूज रख परवरदिगार। हमारे बच्चों को अज़दाराना मज़लूम करबला बना परवरदिगार। तो वास्ता मोहम्मद वाले मोहब्बत का हमारा शुमार किसी और हिस्से में हो या ना हो, लेकिन आखिरत के दिन हमें अज़दाराना मज़लूम करबला में शुमार करना। परवरदिगार जो बच्चे इम्तिहानी मराहिल से गुजर रहे हैं, करबला के बच्चों के इम्तिहानों का वास्ता उन्हें कामयाबों का मनाया अता फरमा। जो अपनी हाजात लेकर इस शहदा पर आए हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग कि जो सफ़ेद पोशी के भरम में हर्फ दुआ को ज़बान तक नहीं ला सकते, तो ये अम्मा फिज़ा का वास्ता, तो सानी ज़हरा का वास्ता उनकी दुआओं को मुस्तजाब करेगा। तो दिलों का हाल जानने वाला है, तुझे उस उजड़ी हुई गोद का वास्ता जिसे रबाब कहते हैं, परवरदिगार के बे औलाद हैं उनको औलाद के लिए भाई अज़मत को हमारे अल्लाह उनकी मुरादों को पूरा फरमा, बीमारों को शिफाए कामिल और आजिला अता फरमा। अली अम्मार हमदानी बीमार है परवरदिगार, बीमार मदीना का वास्ता होने सेहत कामिल। एक नैयर बीबी, मैं बारहा गुजारिश करता हूँ बीमारों के लिए दुआ के लिए 2 जुमले सुन लीजिए बुजुर्गान गिरामी। कभी आपने सोचा है जनाब सुगरा की बीमारी थी क्या? क्या बीमारी थी? बीमार मदीना क्यों कहते हैं? हुसैन छोड़ क्यों गए थे? उलमाए कराम ने खुदा जिक्र के सदके, इस बीबी के जिक्र के सदके बीमारों को शिफाए कामिला। सब जुमला माफ कीजिएगा बुजुर्गान मतलब, जब उलमाए कराम ने सुना ना कि क्यों छोड़ गए थे जनाब सुगरा बीमारी की वजह से, कहा बीमारी की वजह से नहीं, एक वजह थी। वो वजह ये थी जनाब सुगरा की शबाहत जनाब फातिमा ज़हरा से बहुत। हुसैन जानता था ना ये बीबियां दरबारों में जाएगी, बाजारों से गुजरेंगी। माँ का जख्म इतना गहरा था कि हुसैन ने सुगरा को साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा कि बस मेरी माँ बस एक दफा ही दरबार में गई। उस बीमार मदीना का वास्ता बीमारों को शिफाए कामिल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक दफा सूरह अल-हम्द।